اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی کافی دولتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس جانور بھی تھے، بکریاں بھی تھیں، اور آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ آپ کے قلب مبارک میں ایک مرتبہ یہ خیال آیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پاک پروردگار، تو نے مجھے دین اور دنیا کی دولتوں سے نوازا ہے، لیکن کیا اچھی بات ہوتی اگر میرے پاس کوئی بیٹا ہوتا جو میرے نبوت کے اور رسالت کے کام میں میرا شریک ہوتا، وہ میرے بعد اس کام کو کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی اس سوچ کو، دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ چونکہ یہ سوچ اور یہ دعا اللہ کے پیغمبر کی اچھی تھی، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی سوچ عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کی شکم سے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آپ اللہ کے نبی بنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کل کائنات کے آقا ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد دادا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کے اگر بڑھاپے میں اولاد پیدا ہو تو بڑھاپے کی اولاد باپ کے لیے بہت برکت والی ہوتی ہے، اور بڑی محبت رکھتا ہے باپ اپنی اس بیٹے سے جو بڑھاپے میں پیدا کی گئی ہو۔ عموماً طور پہ آج بھی اگر دیکھیں کہ کسی کے گھر میں کوئی سب سے چھوٹا لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو ماں باپ کی جو توجہ زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ تر اپنے چھوٹے بچے کی طرف ہوتی ہے، اس سے عشق اور پیار الگ ہی ہوتا ہے ماں باپ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور اپنی بیوی ہاجرہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا، اے ابراہیم اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کے جاؤ اور کہیں بیابان جنگل میں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے اپنے گھر ملک شام سے نکلے، اور آپ مکہ شریف کی طرف آپ نے سفر کیا اور وہاں پر ویرانے میں چھوڑ دیا۔ جہاں پر آج خاص مکہ شریف ہے، کعبہ ہے، اس جگہ اس دور میں یہ ویران تھا اور کوئی دور دور لو آبادی اس کے قریب نہ تھی۔ اتنا یہ ویران تھا کہ یہاں پر کوئی پانی پینے والا بھی اگر شخص آ جاتا تو اس کو پانی نہ ملتا تھا، کہیں چشمہ نہیں تھا، کوئی ندی نالا تالاب جھرنا کچھ موجود نہیں تھا یہاں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ کا حکم تھا، آپ نے اللہ کا حکم مانا، اپنے بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑا اور آپ واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے صبر کیا اور آپ اپنے بچے کو لے کر کے بیٹھ گئیں گودی میں۔ آپ جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے سرتاج، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم کو ویرانے میں چھوڑ دیا جائے؟ یہ بات سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہی جو تمام کائنات کا خیال رکھتا ہے، تمام کائنات کو پالنے والا ہے، تمام کائنات کا رب ہے، اسی کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ یہ بات سننے کے بعد خاموش ہو گئیں اور کہا کہ میرے لیے بے شک اللہ کافی ہے۔ آپ وہاں سے آ گئے۔ آنے کے بعد اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ پانی اور کھانا دے کر کے واپس آئے تھے، وہ چند دن میں ختم ہو گیا، چونکہ مختصر سا کھانا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب حالت دیکھی کہ پیاس سے بچہ نڈھال ہے تو آپ نے دوڑ لگانا شروع کی، کبھی صفا پہ جاتی، کبھی مروہ پہ جاتی، ان پہاڑیوں کے بیچ آپ نے دوڑ لگائی۔ جب آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خیال آتا تو آپ واپس پلٹ کے آتی اور اپنے بچے کو دیکھتی، لیکن جب بچے کا خیال یہ آتا کہ میرا بچہ اب چل بسا، اب اس کو پیاس لگ رہی ہے، پیاس سے نڈھال دیکھتی تو آپ پھر جاتی اور صفا مروہ کے بیچ میں کبھی صفا کی طرف دوڑتی، کبھی مروہ کی طرف دوڑتی اور پانی تلاش کرنے لگی۔
حضرت حاجرہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے، پاک پروردگار رحم فرما، میرا بچہ پیاسا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا مانگی تو تب بھی آپ کو پانی نظر نہیں آیا، لیکن جب آپ پلٹ کے واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر رڑ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے وہاں پر ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ حضرت حاجرہ یہ دیکھ کر کے بڑی خوش ہو گئیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئیں، عرض کرنے لگی مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو پانی عطا فرمایا۔ حضرت حاجرہ نے وہ پانی بھرنا چاہا، اللہ کی طرف سے غیبی آواز آتی ہے اور منادی ندا دیتا ہے اس پانی کو نہ بھرا جائے، یہ پانی کبھی نہ ختم ہوگا، یہ میری رحمت کی نشانی ہے۔ حضرت حاجرہ نے وہ پانی نہ بھرا اور آپ نے فرمایا زمزم، وہ پانی ٹھہر گیا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے کہ آب زمزم آج بھی پوری دنیا کے اندر ہر ملک میں پیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اس میں کمی کبھی نہیں آئی، اور میرا ایمان کہتا ہے کہ ایک پیغمبر کے قدموں سے نکلا ہوا پانی قیامت آ جائے گی اور دنیا پیتی رہے گی، لیکن کبھی بھی آب زمزم کم نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدم شریف کی یہ برکت ہے، اور قدموں کی برکت سے پانی نکلا ہے، تو کبھی بھی یہ پانی ختم نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات بھی اگر مل کے پیے اس کو تب بھی یہ آب زمزم کا پانی ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرت حاجرہ بہت خوش ہو گئیں اور آپ نے اپنے بچے کو پانی پلایا، خود بھی سیراب ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ وہ ملک شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے، قبیلہ جرہم کے لوگ، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ انہیں تعجب ہوا کہ پرندے تو وہیں پر اڑ سکتے ہیں جہاں پر پانی ہو، اور اب سے پہلے یہاں پر پانی نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ اب پانی ہو۔ ان میں سے کوئی شخص نکلا اور تلاش کرنے لگا، جہاں پر پرندے اڑ رہے تھے اس کے ٹھیک سامنے پہنچا تو دیکھا کہ ایک چشمہ جاری ہے، اور وہاں پر ایک خوبصورت عورت ایک بچے کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہے۔